الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہے۔ ایک بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے۔ اس زبان کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ زبان یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ زبان سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ دین کی صحیح رہنمائی زبان کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ سچ بولنا یہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صحیح بات کہنا یہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سچائی کو اپنانا، سچ بات بولنا یہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حق بات بولنا یہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہی زبان ہے کہ اس سے برے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کے دلوں کو دکھانا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، غلط باتیں بولنا، یہ سب چیزیں بھی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا یہ انسانوں پر ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ اور قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت پر تاکید آئی ہے، اشارہ دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بڑی بڑی وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا لیکن اس کو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ کہ انسان جو بھی بات بولتا ہے زبان سے اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، قلم بند کر لیا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور لکھنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کو قلم بند کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ ہر انسان کے پاس 2 فرشتے مقرر ہیں کہ انسان کوئی بڑی بات بولے، چھوٹی بات بولے، اچھی بات بولے یا بری بات بولے، وہ فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، زبان سے صحیح بات نکالنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات کہ جس سے لوگوں کے دل دکھے، کوئی ایسی بات کہ جس سے لوگوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا ہو، کوئی ایسی بات کہ جس سے فتنے ابھرنے لگے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو
جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے فلا یؤذی جارہ کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آگے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات بولے، فلیقل خیرا اچھی بات بولے، او لیصمت بھلی بات نہیں بول سکتا، اچھی بات نہیں بول سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے سچ بات بولنے کی، سچ بات کہنے کی، صحیح بات کی رہنمائی کرنے کی، اس کے اندر ہمت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، او لیصمت تو اس کو چاہیے کہ خاموش رہے، اچھی بات نہیں بول سکتا تو سب سے بہترین عمل پھر کیا ہے کہ خاموش رہے۔ یعنی اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بولنا ہے تو صحیح بات بولی جائے، سچ بات بولی جائے، حق کا غلبہ کیا جائے۔ سچ بات نہیں بول سکتا، صحیح بات کی رہنمائی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے صحیح عمل یہ ہے کہ خاموش رہے، اپنی زبان سے پھر کوئی بات نہ نکالے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہو تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہو، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کراؤں گا، اور جو شخص اپنی ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کر لے یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اس کو ناجائز استعمال نہ کرے تو اس کے لیے بھی گارنٹی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ تو زبان کی حفاظت کی جائے، شرمگاہ کی حفاظت کی جائے، زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے، شرمگاہ کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے غلط استعمال سے ڈرتے تھے اور صحیح بات بولتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنی زبان سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے افضل صحابی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ اول ہیں، صدیقین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، زبان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، زبان کو کیوں ہٹا دے رہے ہیں، کیوں مروڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس زبان نے مجھ کو ہلاک کر دیا، کہ یہ زبان کی وجہ سے میں ہلاک ہو سکتا ہوں، برباد ہو سکتا ہوں۔ زبان کے ذریعے سے ہمارے اندر محبتیں پیدا ہو سکتی ہے، زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو بٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، غلط باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔